السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ اب ان کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ بھی انتخابات سے باہر ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا جو انتخابی نشان کے حوالے سے فیصلہ آیا، اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی۔ گو کہ لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ چھینا گیا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک عدالتی فیصلہ تھا، اس کے نتیجے میں وہ محروم ہوئے ہیں۔ عدالت کوئی پارٹی نہیں تھی یا کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی جس نے ان سے بلہ جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس ساری سماعت کے دوران عدالت جو ہے وہ کچھ سوالات پوچھتی رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس جو ہیں اس کے جوابات اس طریقے سے نہیں تھے۔ شواہد مانگے گئے، کاغذات مانگے گئے، اور علی ظفر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ہاں میں اس چیز کا بلیم لیتا ہوں کہ یہ کاغذات جو ہیں وہ جمع نہیں کروائے گئے۔ اس ساری صورتحال میں جو بات تھی، سپریم کورٹ نے کہا کہ 5 سال سے آپ سے پارٹی الیکشن کروانے کا تقاضا ہے، وہ آپ نے نہیں کروائے۔ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ ہوئے وہ irregular ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس حوالے سے بھی ان سے سوالات کیے گئے کہ آپ کوئی موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہی بتا دیں کہ آپ نے یہ الیکشن جو ہیں وہ کس طریقے سے کروائے ہیں، کوئی اس میں نامینیٹ ہوا، کسی نے آ کے انتخابات لڑنے کے بارے میں اپنا عندیہ جو ہے وہ دیا، کوئی سیکیورٹی منی وہ آپ نے کہاں جمع کرائی، پہلے کہا گیا کیش، پھر کہا گیا کہ وہ پھر عدالت نے پوچھا کہ بھئی کیش کیسے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف تو نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی گور خان جو ہیں وہ یہ بات آج کہہ رہے تھے کہ ہم نظر ثانی اپیل دائر کریں گے، لیکن ججز کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ اب اس کے نتیجے میں ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی کہ جو مضموم صورتحال ہے مہم میں اس میں اکاؤنٹس کی نشاندہی کرے اور اس کے بعد کارروائی جو ہے وہ کی جائے، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ بھی انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور فیصلے پر تنقید کرنے والوں کے خلاف جو ہے بھی کارروائی نہ ہو۔ ظاہر ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے اور ستائش بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیرالل چلتی ہیں۔ جو فیصلہ پسند نہ آئے اس پہ تنقید ہوتی ہے، جو پسند آ جائے وہ ستائش کا سبب ٹھہرتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا چانس ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر الصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہے، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، ماہر قانون ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ اس میں احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا، چونکہ آپ گریو پارٹی ہیں، آپ سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس فیصلے کے نتیجے میں آپ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابی نشان سے تو محروم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ججز کے خلاف ٹرولنگ شروع ہوئی اور پھر جے آئی ٹی بنی اور پھر اس کی بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ مطلب ٹھیک ہے، فیصلہ آپ نظر ثانی کی اب اپیل دائر کرنی ہے تو ادھر ہی جانا ہے نا، کہیں اور تو چلے نہیں جانا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، مطلب یہ آپ کی پارٹی کا کیوں ایک نشان ہی بن کے رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ساری مفروضوں کے اوپر آپ نے بنیاد بنائی ہے یہ سوال بنانے کے لیے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اس قسم کی نہ انسٹرکشن ہے، نہ ججز کے خلاف کوئی کیمپین چلائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا آزاد ہے، اور کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی پاکستانی عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے، بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں لوگ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں احمد اویس صاحب آپ نے میرے مفروضے کی خود ہی تصدیق کر دی ہے۔ جی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہماری انسٹرکشن کے تحت کچھ نہیں ہو رہا۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک فیصلے کی بات ہے تو فیصلہ تو آپ ایک فکرے میں اگر کہوں تو وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ
ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। ये है सूरत हाल। बाकी वो कि जी वो डॉक्यूमेंट नहीं मिले, फलां नहीं हुआ, ये चीज समझ नहीं आई, चीज प्रोवाइड नहीं की गई, ये सब एक फरोही बातें हैं। इनका ताल्लुक फैसले के साथ नहीं था। फैसला तो सिर्फ इस बुनियाद पे होना था कि आर्टिकल 17 की वायलेशन हुई है कि नहीं हुई है। आर्टिकल 17 के तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन होती है, और पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन का मतलब है कि उनको बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो अवाम उनके साथ मुंसलिक हैं, जो कौम उनके मंशूर से इत्तफाक करके उस लीडरशिप के साथ खड़ी है, उसका राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है वो इन्फ्रिंज ना हो और उनको पार्टिसिपेट करने का बाकायदा हक दिया जाए। ये हक से महरूम किया गया है। इस बुनियाद के ऊपर एक पहली बात यह कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने बनाया था वो प्रॉपरली लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था। दूसरा क्या कि जी वो अकबर बाबर जो है वो उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। अब क्या एक आदमी को पार्टिसिपेट ना करने की वजह से आप इलेक्शन को कालरम करके करोड़ों आदमियों के उस हक को महरूम कर देंगे, उस पार्टी को, और उन लोगों के हक को महरूम कर देंगे जो राइट टू फ्रेंचाइज होते हैं। मैं आता हूँ अहमद उवैस साहब। अशतर उसाफ साहब, गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस फैसले के बाद ज़ाहिर है तितर बितर हुई है, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे जो है वो उनको खड़ा होना पड़ा है। जो चीज़ बात कर रहे हैं अकबर एस बाबर की, उस पर अदालत ने पूछा था कि क्या अकबर एस बाबर जो हैं वो आपके बानी रुकन हैं। अली ज़फ़र साहब ने जवाब दिया कि नहीं, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। उन्होंने कहा अच्छा जी बता दीजिए, कोई शवाहद दे दीजिए कि आपने टर्मिनेट किया था कि नहीं। वो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि अकबर एस बाबर जो हैं वो बानी रुकन हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप उसको इसी तरीके से ले लें। अब जब ये सूरत हाल है और सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, उसके अंदर जब मामला जाएगा तो आपको लगता है कि जो अहमद उवैस साहब बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 17 के तहत महरूम कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को उसके हक से? सबसे पहले जी जो मैं बात सुन रहा था अहमद उवैस साहब की, जो बात थी ट्रोलिंग की और जो कैरिकेचर्स बनाए जा रहे हैं जजेस के, और जिस तरीके से उनको मतून किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है और दशनाम तराजी की जा रही है, क्या पीटीआई की क़यादत ने उसको कंडेम किया या वो इसके बेनिफिशरी रहेंगे? ये बात ज़रूरी एक चीज़ है कि आप एक तरफ से अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं इस बात से, लेकिन मानते हैं कि पीआईटी के कारकुन ये कर रहे हैं। जब पीटीआई के कारकुन कर रहे हैं तो वो अपनी लीडरशिप की तरफ देखते हैं, और अगर वहाँ से उनको शाबाशी मिल रही है तो फिर काबिल मसम्मत है। दूसरी बात, आर्टिकल 17 बिल्कुल इसमें है, और आर्टिकल 17 के ऊपर बहस हुई, और उस बहस के बाद ही तो ये सारे मामला जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से आगे गए और पेशावर हाई कोर्ट में। और बात तो ये है कि ये सारी बात जो है वो टेलीवाइज भी हुई और वो रिकॉर्डिंग भी है। उसमें बता दीजिए कि जो बहस आज आपके सामने की जा रही है, क्या कोर्ट के सामने की गई? क्या ये आफ्टर थॉट नहीं है? और आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है राइट ऑफ ए पर्सन टू फॉर्म एन एसोसिएशन, और ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंसानों के होते हैं, ह्यूमंस के होते हैं, नॉट ऑफ कंपनीज एंड नॉट ऑफ एसोसिएशन। और वहाँ पे पीटीआई ही पिटिशनर बनी थी, और ये किसने कहा कि जी आप इस्लामाबाद में, आप पेशावर में भी करें और लाहौर में भी करें, और ये सारी चीज़ें। और बुनियादी बात क्या थी? बुनियादी बात ये नहीं थी कि ट्रैफिक लॉज की वायलेशन हुई तो सजा मौत दे दी गई। बुनियादी बात ये थी कि जो सज़ा मुकर्रर है 215 में, जो 219 में, 208 में, 209 में सारी चीज़ें, उसी के मुताबिक काम हुआ है, कानून के मुताबिक काम हुआ है। तो ये मिसाल देना कि ये एक छोटी सी वायलेशन थी जिसको बड़ी सज़ा दे दी गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का तरीका। मैं आता हूँ अशतर उसाफ साहब।
شائق عثمانی صاحب، ماضی میں ہم بات کرتے رہے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ پولیٹیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ ہوتے رہے ہیں. اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ ہے. آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ظاہر ہے احمد اویس صاحب کا تو ایک پرسیپشن ہے. دیکھیے بات اس میں یہاں پر بڑی سمپل ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو پارٹی جمہوریت لانا چاہتی ہے، جو پارٹی الیکشن میں حصہ لے کر کے حکومت کرنا چاہتی ہے اور جمہوریت لانا چاہتی ہے، ضروری ہے کہ اس پارٹی میں خود بھی جمہوریت ہو، اور جمہوریت ہوتی ہے الیکشن سے. اب یہی جو بات کر رہے ہیں آپ، یہ احمد اویس صاحب، اب ان کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے تھے 2015 کے، میرے خیال میں 2017 میں، یاد نہیں مجھے، نہیں جو ان کے الیکشن 2015 میں ہوئے تھے تو اس وقت میں بھی پی ٹی آئی کا پارٹ میں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے باقاعدہ الیکشن کرانے کی کوشش کی تھی، خاص طور سے تاکہ ہم دکھانا چاہتے تھے دنیا کو کہ ہماری پارٹی میں بھی جمہوریت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور یہ لیکن جو شائق عثمانی صاحب، وہ جو آپ الیکشن کروا رہے تھے اس کے نتیجے میں بھی پارٹی تتر بتر ہو رہی تھی. جی وہ تو الگ بات ہے، لیکن میں جو پرنسپل ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ہونی چاہیے پارٹی کے اندر بھی. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا، یہاں پہ جو ہوا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ کو ہر ایک پارٹی کو اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ انٹرنل پارٹی الیکشنز کرائیں اور پھر اس کے طور طریقے بتائے ہوئے ہیں، اس طرح سے آپ کرائیں. تو جب یہ ان کے الیکشن ہوئے جو پہلے، اور اس کی جو نوٹس ہے آپ کو جو کورٹ میں آیا تھا، یہ کہ ان کی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ملک میں، اس زمانے میں نوٹس پہلی دفعہ آئی تھی ان کو کہ یہ آپ کے 2021 میں آیا تھا پہلا. جی تو جب یہ نوٹس آئی تھی ان کو، لیکن الیکشن ان کے صحیح نہیں ہوئے تھے. لیکن اب جب ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ فلاں تاریخ تک الیکشن کروا لیں، تو اب اس کے بجائے کہ وہ الیکشن کرواتے، ٹھیک ہے ان اپوزڈ الیکشن یقیناً ہوتے ہیں، لیکن اس کو کنونسنگ بنانے کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ ہر ایک پوزیشن کے لیے 2 کینڈیڈیٹ ہو جاتے، اور ایک کینڈیڈیٹ کہتا ہے میں ودرا کر رہا ہوں، اور پھر دوسرا وہ ان اپوزڈ ہو جاتا. لیکن یہاں دیکھا یہ گیا کہ سارے کے سارے ان کے ان اپوزڈ ہو گئے. اگر کوئی جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں یقیناً ہوتا ہے کہ ان اپوزڈ ہوتے ہیں، لیکن سب کے لیے تو نہیں ہوتا. تو یہ جب ہوا، اور اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ پشاور میں گیا، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا. جب یہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں میں تو سن رہا تھا سارا جتنا پروگرام، چونکہ ٹی وی پہ آ رہا تھا، اور وہاں پہ جب قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں بہت کلیور جج ہیں، وہ یعنی رن دا مل کے جج نہیں ہیں، کلیور جج، اور کلیور لائر بھی اچھے کلیور تھے وہ. تو انہوں نے جو سوالات پوچھنے شروع کیے، ان سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ہمیں دکھا دیجیے کہ آپ کا یہ الیکشن ان اپوزڈ ہوا کیسے ہوا، اور کیا کتنے کینڈیڈیٹس آئے، کیا کس طرح سے وہ ان کیا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جی وہ سب انہوں نے کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. احمد اویس صاحب، اب آپ نظر ثانی کی اپیل دائر کر رہے ہیں. ایک سوال یہ بھی تھا کہ جناب یہ چیئرمین کس نے نامزد کیا، تو پھر اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. تو جب آپ یہ نظر ثانی کی اپیل لے کر جا رہے ہیں تو کن گراؤنڈز کے اوپر آپ یہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ لے کر جائیں گے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے، نظر ثانی کی اپیل تو سپریم کورٹ میں دائر ہوگی. اب وہ میں اس سے پہلے تو ڈسکلوز نہیں آپ کے سامنے کر سکتا کہ وہ کیا گراؤنڈز ہوں گی. اب وہاں آئیں گی، اس کے بعد جب نشر ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر تنقیدی نظر سے آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی گفتگو کریں گے اس صورت میں. باقی جو ابھی باتیں جو ہوئی ہیں، اور اشتر صاحب نے بھی، ہمارے بڑے اچھے محترم دوست ہیں، اور انہوں نے بھی جو بات کی ہے، اور اس کے بعد شائق عثمانی صاحب تو ہمارے بہت ہی ریسپیکٹڈ ہیں، ہم اکٹھے بھی رہے پی ٹی آئی میں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رہا، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم بڑی ڈیٹیل گفتگو بھی اس ایشو پہ ہم کرتے رہے. جو کوشچن سامنے ہے نا، وہ دیکھیے، کاش اشرف صاف علی نے اگر
وہ یہاں حوالہ دیا ہے فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے اور وہاں آرٹیکل 17 کے حوالے سے. وہاں پہ انہوں نے 1988 کی اور 1989 کی بے نظیر بھٹو کیس جو ہیں جس میں لارجر بینچ بنے ہوئے ہیں وہ ججمنٹ پڑی ہوتی. انہوں نے اس میں پارٹی سمبل ہی کا ایشو آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بائی آربیٹری ایکسرسائز جو ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کے اس حق کو چھین لے. یہاں پر بھی جب وہ بات آئی اکبر بابر کی جیسے بھی آپ بھی فرما رہے تھے اس میں کہ وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بتا نہیں سکے کہ جی یہ ممبر ہیں یا نہیں ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا جو مناسب تھا کہ آپ کہتے کہ ٹھیک ہے دوبارہ انتخاب کروائیں, اور دوبارہ انتخاب کے لیے آپ پارٹی کو روک نہیں سکتے تھے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے کیونکہ ٹیکنیکل میں یہ ابھی جیسے ابھی کہا گیا اور یہ بات کے لیے کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کی پارٹیسپیشن سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ روکا گیا ہے. اور ایک جو لا میں ایک جو میکسم چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس کی ناٹ بی سیکریفائسڈ آن دی آلٹر آف ٹیکنیکلٹیز. انصاف جب میں سپریم آتا کورٹ میں ہوں. ایک بات سن لیجیے, جب سپریم کورٹ میں میٹر آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور عدالت کوئی نہیں ہے, تو سپریم کورٹ ہمیشہ سبسٹانشل جسٹس کی طرف جاتی ہے اور اس کے لیے آرٹیکل 187 موجود ہے کہ جہاں کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں سپریم کورٹ, وہاں پہ اس کو اس بنیاد کے اوپر دوبارہ چھوڑ دینا اور ایک بڑی تعداد کو, یہ تو پاکستان میں فتنہ پیدا کرنے والی بات کی گئی ہے بجائے اس کے کہ یہاں پیسفل طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے. اشتر الصاف صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو انتخابی نشان ملنا چاہیے تھا, اور اس حد تک جو معاملہ گیا ہے وہ اس کی ٹیکنیکل وجوہات ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جمہوریت کو ہی بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی یہ کہنا کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ فتنہ پیدا کرنے کی یہ فتنہ پیدا کیا گیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کو غلط بات ہے, نامناسب بات ہے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں, یہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اور لیگل ریکوائرمنٹس جو ہے وہ آرٹیکل 17 سے ہی منسلک ہے. تیسرا یہ کہ بے نظیر بھٹو والے جو دو کیسز ہیں ان کیسز کے اندر آربیٹری ایکسرسائز آف پاور کی بات تھی, یہاں جوڈیشل پاور ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرنس. چوتھی بات یہ ہے کہ اس وقت 2017 کا ایکٹ نہیں تھا, اور یاد رکھیے آپ کہ 2017 کا جو ایکٹ بنایا گیا اس میں یہ تمام جو چیزیں ڈالی گئیں وہ ڈالی گئیں پی ٹی آئی کی انسسٹنس پہ, اور پی ٹی آئی کی جو کمیٹی تھی جس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اس لیجسلیشن کے اندر, انہوں نے اپنا منشور بھی وہاں پہ پیش کیا اور کہا کہ یہ آئیڈیل منشور ہے اور اس کو سب کے اوپر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہے جمہوریت کی اصل روح, اور نہ صرف یہ روح ہے بلکہ اس کی حیث ہے, اس کا ایک فزیکل فینومینا ہے. یہ سب باتیں ہو چکی ہیں, ریکارڈ کے اوپر ہیں, اور اگر آپ وہ ریکارڈ دیکھنا چاہیں تو یہ اتنی پارٹیسپیشن پی ٹی آئی نے اس سارے معاملے میں کی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر بہت زیادہ محسوس ہونا چاہیے. شائق عثمانی صاحب نے جو بات کی اس کی میں آگے لے کے چلوں گا, اور شائق عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے بے لاگ بات کی ہے, گو کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, اور وہ کیا ہے کہ دو اشخاص ہیں, دونوں محترم ہیں, ایک جسٹس وحی الدین اور دوسرے تسنیم نورانی صاحب. ان دونوں نے کہا کہ یہ سارا شام ہوا ہے, یہ سارا غلط ہوا ہے, اور یہ جو کچھ الیکشن کے سارے سلسلے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دے آر فراٹ ود irregularities, اور اس کے اندر کرپشن کا بھی ایلیمنٹ, پی ٹی آئی کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ کی نشاندہی کی گئی تھی. ایک اور بات میں کروں گا اور بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, آپ نے کہا ہم نے الیکشن کرائے اور پورا ٹائم دیا گیا کہ وہ ایویڈنس پیش کریں, پورا ٹائم دیا گا, کچھ یعنی نامینیشن پیپر تک وہ پیش کر سکے. میں آتا ہوں جی میں اشتر صاحب سے آتا ہوں. اب شیخ عثمانی صاحب ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو بنی ہے, جس طریقے سے ٹرولنگ شروع کی گئی ججز کی,
اور ظاہر ہے کہ میں نے جب یہ بات کی تو احمد اویس صاحب نے مفروضہ قرار دے دیا، پھر اپنی سوشل ٹیم کی کارکردگی اور برتری کو بھی تسلیم کر لیا۔ اس کے اوپر جو جے آئی ٹی بنی ہے اس سے یہ بھی تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں آزادی یہ رائے جو ہے وہ متاثر ہوگی کہ اگر آپ فیصلہ کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی حرف آئے گا۔ ٹرولنگ تو یقیناً یہ جو مذموم مقاصد کے لیے ہوتی ہے وہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک بڑا غلط رواج جنم دے دیا ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، کسی ججمنٹ کی تنقید کرنا تو میں کوئی خرابی نہیں ہے، تنقید ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہر ایک ججمنٹ کی تنقید ہونی چاہیے، ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ججمنٹ کی تنقید نہیں ہو رہی ہے، وہ ججز کی تنقید ہو رہی ہے، ججز کی پرسنل لیول پر تنقید ہو رہی ہے، ان کی پرسنالٹی کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نیچرلی کوئی دوسرا تو کرے گا نہیں، وہی کرے گا جس کی سمپتھیز پی ٹی آئی سے ہوں گی تو وہی کرے گا۔ اور خاص طور سے اگر آپ ٹویٹر یا اس قسم کی سوشل میڈیا کی چیزیں دیکھیں تو اس میں عام طور سے جو نام آتے ہیں اور جو ہمیشہ پی ٹی آئی کے سپورٹ میں ہوتے ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ اس میں انڈلج کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط چیز ہو رہی تھی اور اس کو روکنا چاہیے تھا۔ کئی لوگوں نے تو ایسی باتیں کی ہیں کہ اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے، اتنی شرمناک باتیں کی ہیں انہوں نے۔ تو یہ سب اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ ایسے ہونے لگے تو پھر ہمارے ججز تو کام کرنا ہی بند کر دیں گے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کسی کے خلاف کرتے ہیں تو ان کا یہ حشر ہوگا تو یقیناً کوئی انسان جج بننا نہیں چاہے گا۔ تو یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ جے آئی ٹی جو بنائی ہے اس میں کمپیٹنٹ لوگ رکھیں جن کی انٹیگریٹی ہو اور وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں، اور اس کو روکنے کے لیے ان کو کوئی ایسی تجویز دینی پڑے گی تاکہ ایسا آئندہ نہ ہو۔ اچھا، اس میں احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیاسی پارٹیوں میں وقت آتا ہے، ظاہر ہے 2018 میں مسلم لیگ نواز پہ آیا تھا، آج بالکل سیم پیج پہ دونوں دکھائی دے رہے ہیں 2024 میں۔ اس میں جو قصور ہے وہ تو پھر دیکھنے کی بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کیا اور کس طریقے سے ایک اپنے لیے خرابی کا سبب پیدا کیا۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک مقبول ترین جماعت ہے تو ہر حلقے میں ان کا امیدوار وہ کھڑا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، الیکشن لڑیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس پہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آزاد امیدوار آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ ہو جائے گی؟ یعنی آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کے لوگ بک جائیں گے؟ نہیں، ہمیں خدشہ بکنے کی نہیں ہے، یہ طریقہ کار جو ہے آپ اس کو ایک آبجیکٹیولی دیکھیں نا کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس میں جب آزاد امیدوار کو لے کر آئیں گے اور ایک نیا سلسلہ شروع کیا کہ جن لوگوں نے پیچھے بیٹھ کے وہ سٹرنگ پولنگ کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے ایک پارٹی کو آؤسٹ کر کے اور ایک طریقہ کار نکال رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ضیاء الحق کے زمانے میں نان پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا تو ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ سارے انڈیپینڈنٹ ہو کے الیکشن ہو کے آئے تھے پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے بعد کیا تماشا لگا تھا۔ نہیں، اس میں احمد اویس صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو 85 کے انتخابات ہیں 2024 کے انتخابات کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں، ان کو انتخابی نشان مختلف مل گئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ میں اس سچویشن کو بتا رہا ہوں جی، جو ماضی میں ایک ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں، وہ بڑا بٹر ایکسپیرینس تھا۔ اسی وجہ سے پھر نان پارٹی بیس الیکشن کو بھی ختم کر دیا گیا تھا اور اس کو باقاعدہ سپریم کورٹ نے بھی کالعدم قرار دیا تھا اس امینڈمنٹ کو بھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں جو ہے ہم کسی کے انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ کار کے اوپر آبجیکٹیولی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک نیا راستہ جو ہے اس کو اوپن کیا گیا ہے اور دیدہ دانستہ یہ راستہ کھولا گیا ہے تاکہ معاملات کو اس سے بات دیکھیں۔ کوشچن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ حالات پیدا کرنے ہیں کہ جہاں سے پاکستانی قوم کے لیے بہتر حالات پیدا ہو سکے، معیشت بہتر ہو سکے، نیشنل کریکٹر بلٹ اپ ہو سکے، نہ کہ آپ وہ حالات پیدا کریں کہ جو لوگ سیاست میں آ کے لیڈرشپ سنبھال کے بیچ میں آ کے بیٹھیں وہ لیکریٹو بزنس بنا کے آئیں
اور عوام کا جو ایک عام آدمی کا اور جو کریکٹر جو اپلفٹ ہونا چاہیے اس کی جگہ کے وہ اوپر نہ ہو. نیشنل اس میں لیول پہ احمد اویس صاحب یہ کرپشن تو کو پروموٹ کیا جائے. جی احمد اویس یہ تو بلا تخصیص شاید کسی کی بھی سوچ نہیں ہے، کیونکہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ تو مراد یافتہ طبقہ ہے، ٹھیک ہے. اب اشتر اوصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک مقبول پارٹی جو ہے اس کی پارلیمانی حیثیت جو ہے وہ بھی چیلنج ہو گئی ہے؟ نہیں، میں پہلے تو جو کیوں لوں گا جو کہ احمد اویس صاحب نے کہا، بہت اچھی بات کی کہ آپ کو لوکریٹو بنا دیں اور اس کو ذریعہ معاش بنائیں. آپ کے سامنے ہے، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر جب ایک تحفے میں ملی ہوئی چیزوں کو بیچنا شروع کر دے اور گفٹس لینا شروع کر دے فار ڈوئنگ فیورز، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹرسٹ بنانے کی صورت میں ہو، تو کیا کون کر رہا ہے یہ؟ کیسے یہ لوکریٹو کام تو انہوں نے کیے اور بانگے دوہل کیے، تو کیا ایسے ہی لوگوں کو الیکشن میں آنا چاہیے؟ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اپنے ہاں ڈیموکریسی نہیں لا سکتے آپ، اور وہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، کئی سالوں کی بات ہے. جب آپ اپنے اندر ڈیموکریسی نہیں لاتے تو آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ آپ قانون کی پامالی کریں اور کہیں کہ یہ ٹریفک قانون کی جو ہے خلاف ورزی اس کی مترادف ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور جو سارا کا سارا ہے کہ ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. بلے کا نشان یا لالٹین کا نشان یا شیر کا نشان اسی پارٹی کو ملتا ہے جو کہ کمپلائنٹ ہوتی ہے، کمپلائنٹ ود دا رول، کمپلائنٹ ود دا لا اینڈ کمپلائنٹ ود دیئر اون کانسٹیٹیوشن. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا ہوں، پہلے آپ سب جیب کتروں کو پکڑیں پھر میرا ٹرائل کریں، یہ تو کوئی کسی قسم کا بھی آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی ڈیفینس نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں کرنا جو ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے. شائق عثمانی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ آزاد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو جو جمہوری رائٹ ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اور وہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ اپنی ایک میں نے جیسے اشتر صاحب سے پوچھا کہ پارلیمانی قوت جو ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے؟ سر چونکہ دیکھیے انصاف کے جو ممبران ہیں جو الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، اور وہ سب ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ لوٹے بن جائیں گے یا دوسری پارٹی جوائن کر لیں گے. حالانکہ یہ ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں کہ انڈیپینڈنس جو ہیں ہمیشہ جو رولنگ پارٹی، جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے، اس کو جوائن کر لیتے ہیں. لیکن ان کے لوگ کمیٹڈ لوگ ہیں، اور ان کو میرے خیال میں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اور ان کو الیکشن میں جانا چاہیے، جا کر کے دیکھیں اور یہ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیے آپ نے جو کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ ہو گیا، لیکن ہمارے لوگ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ وہ پھر بھی ہمیں ووٹ دیں گے. اور یہ اگر وہ دکھا سکتے ہیں تو یقیناً یہ بہت کامیاب ہوں گے. لیکن اگر نہیں دکھا سکتے اور پھر وہی بات ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر لوگ کہیں گے بھئی کیا ان کے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے. ٹھیک. اس میں احمد اویس صاحب، میں آپ کو اشتر صاحب کو رسپونڈ کرنے کے لیے 1 منٹ ہے، آپ جلدی سے مختصراً 1 منٹ کے اندر جو کہنا چاہتے ہیں. جی میں صرف اتنا کروں گا کہ ان کے رسپانس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو کرپشن تھی اس کے مقابلے میں جو عمران خان کی بات کی ہے، انہوں نے کتنے تحفے اور جو وہاں آئے ہوئے وہ سب کے سب غائب ہیں، ان کے تو پیمنٹ بھی کوئی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد 10 سال یہ 1980 سے لے کے 90 تک تو یہ ان کے پاس جو ہے 4,000 8,000 10,000 روپے سالانہ ان کا ٹیکس ریٹرن تھی. اور اس کے بعد یہ اتنی بڑی جائیداد جو ہے ایورس فیلڈ کی اور وہ عزیزیہ کی، یہ پاکستان کے عوام غریب ہو گیا، ملک غریب ہو گیا اور یہ خاندان امیر ہو گیا. اب کہیں کہ جی ان کے میاں شریف صاحب کی ساری جائیداد کی پاکستان بننے کے اوپر ایک چھوٹی سی فرنس تھی ان کی یہاں پر. ٹھیک ہے، فرنس سے اتنی آمدن ہوئی. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اشتر صاحب، بہت شکریہ احمد اویس صاحب، بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب. ناظرین
وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی انتہائی سطح پر ہے, اس پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. Sovereignty by Iran is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. This illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ایران کی سیکیورٹی فورسز کے حملے کے بعد جو کہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر ہوا, پاکستان اور ایران کے مابین کشیدگی جو ہے وہ اب انتہائی سطح پر ہے. پاکستان جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کا جواب دینے کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور پاکستان میں ایران کے سفیر کو جو ان دنوں اپنے ملک میں ہے کہا ہے کہ ابھی وہ واپس نہیں آئے. اس کے علاوہ پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام اہم اعلیٰ سطحی دورے جو ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیا ہے. یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی سنگین ہے کیونکہ ہم نے سفارتی تعلقات کا جو درجہ ہے اس کو بھی کم کر دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال درپیش ہوئی ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایرانی ناظم الامور کو طلب کیا گیا تھا, احتجاج کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد توقع یہ تھی کہ ایران کی طرف سے کوئی مثبت جواب آئے گا, لیکن وہ جواب نہ آنے کی وجہ سے یہ رد عمل جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستان اور ایران جو ہیں وہ دونوں برادر اسلامی ممالک ہیں. چین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دونوں تحمل کا مظاہرہ کریں اور صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے جانے سے بچائیں. یہ معاملہ بہت ساری چیزوں کا بھی اظہار کرتا ہے. کچھ سوالات بھی ہیں کہ پاکستان اور ایران کے مابین گفتگو کے بہت سے چینلز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور پھر ان تمام چینلز کی موجودگی کے باوجود اگر یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو یہ کیسے ہوا, کیوں کر ہوا, اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کا رد عمل جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بعد جب آپ کی سلامتی یا خود مختاری پر بات آتی ہے تو پھر رد عمل اسی نوعیت کا ہوتا ہے. اس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب, ممتاز تجزیہ نگار ہیں. مسعود اختر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی ہے, کیا یہ صورتحال ہوئی ہے کہ جیش العدل کا کہا گیا اور پھر اس طریقے سے ڈرون اور میزائل جو ہیں وہ پاکستانی سرحد کے اندر آئے؟ تھینک یو. میرے خیال میں ایران کے اوپر بہت سارے پریشرز ہیں. یہ ایک ان کے اوپر دباؤ تھا جب جیش العدل نے ان کے پچھلے مہینے ہی 11 بندے مار دیے. اس سے پہلے کنٹینوسلی جب اس سے پہلے کہ جیش العدل بنتی یہی چیز, یہی والی آرگنائزیشن جند اللہ کے نام سے بھی آپریٹ کرتی رہی. ریگی کو جب لیڈر جو ان کا تھا اس کو گرفتار کر کے 2010 میں 2012 میں پھر پھانسی دے دی گئی, تو اس کے بعد یہ سپلنٹرڈ ہو گئی آرگنائزیشن. ان پہ پریشر بہت تھا ہر جگہ سے, لیکن جب اسرائیل نے ایک پریسیڈنٹ بنایا تو یاد رکھیے کہ انٹرنیشنل ریلیشن یا بین الاقوامی تعلقات میں کوئی morality, یہ اخلاقیات کی کوئی دخل نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اس کے بعد یہ اٹیک کر دیا ہمارے اوپر, اور جس کی وجہ سے ایونچولی ہمیں ڈپلومیٹیکلی رسپونڈ کرنا پڑا. میرے خیال میں ان پہ دباؤ بہت زیادہ ہے, ہر جگہ سے ایک پریسیڈنٹ بن گیا تھا اسرائیل کی طرف سے, اور انہوں نے اسی پریسیڈنٹ کو آئی تھنک استعمال کر کے کہ وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا,
اور جیسے میں نے کہا موریلٹی تو ہے نہیں ان چیزوں میں انوالو. فوج کو وہ بھیج نہیں سکتے تھے، سو انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایک ایریل اٹیک کر دیا جائے اینڈ دین لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ پاکستان کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اب یہ جو پاکستان کا ایئر مارشل صاحب، یہ جو پاکستان کا اب سفارتی رسپانس آیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بڑا انتہائی فیصلہ ہے کہ اپنا سفارتکار واپس بلا لیا جائے، ان کے سفارتکار کو کہا جائے کہ آپ ادھر ہی رہیں، تمام جو اہم دورے ہیں ان کو منسوخ کر دیا جائے، اور ایک بڑی واضح کشیدگی نظر آئے. اور جو آپ نے بھی سٹیٹمنٹ سنا دفتر خارجہ کی ترجمان کا، جس میں یہ بات کہی گئی کہ پاکستان جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس بارے میں ایرانی حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے. تو آپ سچویشن کو کیسے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کے فارن آفس اور حکومت کو بہت فل مارکس دینے چاہیے اس گریجویٹڈ اپروچ پہ جو ڈپلومیٹک رسپانس ہم نے دیا، کہ پہلے ان کے سفیر کو بلایا، ایک سخت احتجاج کیا، اور اس کے بعد ہم نے اور سچویشن کو جانچا اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، ان کے سفیر کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیے. آئی تھنک ہم نے بڑا صاف کہہ دیا ان کو کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگرچہ آئی تھنک میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ ایک وائڈر جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان ایک مین ایکٹر اس وائڈر جنگ میں ویسے بھی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں جو کہ امریکہ، ایران، حزب اللہ، حماس اور ان کے درمیان، ہوتیز کے درمیان ہو سکتی ہے. تو پاکستان نے میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا گریجویٹڈ ڈپلومیٹک رسپانس دیا ہے، اور اس کو زیادہ ایسکیلیٹ کرنے کی آپشن ہمارے پاس محفوظ ہے. اور اس کے ساتھ ہی 2 سینئر ملٹری آفیسرز کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، یہ بھی خبروں میں آ گیا ہے، میننگ دیر بائی کہ ہم سیریس ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے ایرانینز اس کو اور ایسکیلیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے جواب دے سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک بہت اچھی بات جو ہوئی ہے، یہ ٹویٹ آیا تھا ایرانینز کا اس چیز کے اوپر، اور وہ ٹویٹ انہوں نے اس کے بعد وڈرا کر لیا کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے اور کوئی بہانہ بنا لیا. تو آئی تھنک وہ بھی ایک فیس سیونگ ایگزٹ چاہتے ہیں اس سچویشن سے. اور سو پاکستان ہیز ڈن ویل. لیکن جو فکر کی بات ہے کہ ادھر وزیر اعظم کی ڈیووس میں ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوتی ہے، سلیم عباس جیلانی صاحب کی ملاقات جو افغان ریپرزنٹیٹیو ہے اس سے ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے، مگر پاکستان نے دانش مندی کے ساتھ اس کو رسپونڈ کیا ہے. اچھا، اور ایسے ہی کرنا چاہیے. اب ایئر مارشل صاحب، موونگ فارورڈ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ملٹری لیول پہ تو رابطہ ہوا ہے اور بھی چینلز ہیں انگیجمنٹ کے. پہلے یہ شکایات دونوں کو ایک دوسرے سے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کے لوگ کارروائی کر کے وہاں چلے جاتے ہیں، ان کو یہ شکایت ہے کہ ان کے ہاں کے ادھر آ جاتے ہیں. یہ سلسلہ تو چل رہا ہے. اب اس کے اندر آپ فردر پولیٹیکل انگیجمنٹ، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ دیکھ رہے ہیں، اور کیا وہی ہونی چاہیے جیسے چین نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ تحمل سے کام لیں؟ نمبر 1، چین نے آئی تھنک بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ دی ہے. پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ چین کی فیوریبل رسپانس پاکستان کے حق میں ایک آدھ سٹیٹمنٹ اور دے دیں. نمبر 2، ہمارا سٹینڈ ایز آف ناؤ ڈپلومیٹک ہی رہنا چاہیے، ڈپلومیسی کو کام کرنے دینا چاہیے. اب دیکھنا چاہیے کہ ایران اس سے کیسے رسپونڈ کرتا ہے. نمبر 3، ہمیں ان کو بڑا کلیئر کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم ہوا تو ہم حق رکھتے ہیں، اور یہ ہم نے کہہ دیا ہے. ہم نے الفاظ نہیں استعمال کیے ملٹری رسپانس کے کہ ہم ملٹری رسپانس کریں گے. نمبر 4، اگر انڈیا اس سے سبق سیکھ کے ان کو شے آتی ہے تو ہمیں بڑا کلیئر کرنا چاہیے کہ جب ہم ایران کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے، ان کے ساتھ ڈپلومیسی کو کام کرنے دیں گے ہم، لیکن انڈیا کی طرف سے اگر کوئی بھی چیز ہوئی تو اس کا ایک بڑا سٹف رسپانس دینا چاہیے.
اور دیں گے, اور میرے خیال میں ملٹری پوری طرح سے تیار ہے. تو ایران کے ساتھ ایک ڈپلومیسی جو ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے, اور آئی تھنک وہی ہم نے چوز کیا ہے. ایران کی طرف بھی دا فیکٹ کہ انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے, دا فیکٹ کہ انہوں نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے جب سے ہم نے کہا ہے کہ جی ہم دونوں سائڈ کے سفیروں کو واپس بلائیں, تو میرے خیال میں ایران بھی اس کو بڑے بیلنس طریقے سے دیکھ رہا ہے. چہ جائے کہ پرابلم اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ دیکھیے سیستان بلوچستان میں کوئی 2 ملین 20 لاکھ کے قریب بلوچی رہتے ہیں. ان کو ایلیگیشنز ہیں کہ ان کو سپریس کیا جا رہا ہے بائی دی ایرانین سینٹرل گورنمنٹ. سو ایران کو اپنے حالات ٹھیک کرنے چاہیے, ہمیں اپنے حالات یہاں پہ ٹھیک کرنے چاہیے. پیچیدہ حالات ہیں, لیکن ہمیں اگر ہم اپنے حالات ٹھیک نہیں کریں گے, کیونکہ جیش عدل جو ہے وہ ایک فیوریبل رسپانس ہمارے جو جیش اور لشکر اور رائٹ آف سینٹر پارٹیز ہیں یہاں پہ. اب دیکھیے اس وقت تک JUI اور جماعت اسلامی سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ان چیزوں کے اوپر, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک فیوریبل رسپانس چائنا سے اور لے لیں اور وہ ہماری فیور میں دے دیں یہ رسپانس. اور ایران اس وقت چائنا کے علاوہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو وی آر لکی فارچونیٹ کہ ایران ہماری سائڈ پر ہے, ایران کی سائڈ پر بھی ہے, بیلنس سٹیٹمنٹ دی ہے. بٹ وی شوڈ میک اٹ ویری کلیئر ایران کو کہ نیکسٹ ٹائم ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. ایئر مارشل صاحب, اس وقت بھی جو ہمارے فارن آفس کی اسپوکس پرسن کا جو سٹیٹمنٹ تھا بڑا ٹو دا پوائنٹ تھا, اور بڑے اس کے اندر سلیکٹڈ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے اس چیز کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ بھی اس صورتحال کو نظر میں رکھے ہوئے ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے دونوں بڑے ملک ہیں, دونوں ملیٹریلی 2 بڑی قوتیں ہیں. بالکل بالکل, اور میرے خیال میں چین نے بیہائنڈ دا سین ایران کو بھی کہا ہوگا کہ ایک وائڈر کانفلکٹ کاز نہ کریں, اور ایران خود بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ نہ پھیلے. چہ جائے کہ پاکستان میں ایک اور پنگا ہو جائے اور یہاں پہ ہو جائے ایک اور جنگ ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو میرے خیال میں چین نے کلیئرلی ایران کو بیہائنڈ دا سین بتا دیا ہوگا. اور ہمارے اور میں آئی انٹائرلی ایگری ود یو کہ ہمارے فارن آفس کی اسپوکس پرسن کے بالکل چوزن الفاظ تھے اور بہت اچھے الفاظ تھے, جس میں صبر اور تحمل کے ساتھ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وی مین بزنس ڈپلومیٹیکلی نمبر 1, اور وی ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ اگر اور ایسکیلیشن ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک دا گڈ نیوز از کہ بیہائنڈ دا سین چین نے کلیئرلی پاکستان کو بھی کہا ہے کہ آپ صبر اور تحمل کا اور ریسٹرینٹ شو کریں, مگر ایران کو شاید زیادہ ہی کہا ہو کہ دیکھو وائڈر وار ایک اور کھلی جنگ جو ہے نہ آپ کی فیور میں ہے, نہ پاکستان کی, نہ چین, نہ دنیا کی فیور میں, اور ایران آئی تھنک یہ سمجھ گیا ہے. اس وقت جو حالات ہیں غزہ میں اور جس طریقے سے وہاں پر مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور امریکہ جو رول وہاں پہ ادا کر رہا ہے, اس کو اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ لنک کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ ایران جو ہے وہ اس حد تک پہنچا کہ انہوں نے یہ کارروائی جو ہے اس طریقے سے کی؟ پھر یہ بھی کچھ چیزیں ایمینیٹ ہوئی تھیں کہ شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا؟ نہیں, آئی تھنک وہ تو بہانے کی بات ہے جو بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا اور مسائل فائر ہو گئے. نو دیٹس وہ بہانے کی بات ہے. آئی تھنک یہ جو 100 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سلیمانی کی برسی کے اوپر, اس پہ بڑا سخت پریشر آیا ان کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ اب سلیمانی کی جو ہوئی ہے وہ اسلامک اسٹیٹ نے کنفیس کیا کہ جی وہ انہوں نے کی ہے, مگر جو سیستان میں ہوا ہے راسک میں وہ تو کلیئر ہے کہ ان کے مطابق جیش عدل نے کیا ہے. تو سلیمانی والی کیس میں تو وہ کلیئرلی رسپونڈ نہیں کرتے. اگر اس وقت ہوتا تو اگر یہ حماس والی جنگ نہ ہوتی تو شاید وہ سلیمانی کے کیس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ رسپونڈ کوئی بدلہ ضرور لیتے. لیکن اس وقت اپنی پبلک کے اوپر سے
जितना प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ मॉरल प्रेशर, उसको रिलीव करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा ये ऑपरेशन किया है। मगर ये छोटा सा ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि महीने के अंदर हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम मिलिटरीली बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, डिप्लोमेसी को चांस देंगे। एंड बट बेसिक प्रॉब्लम था कि मॉरल प्रेशर उनके ऊपर बहुत था अपनी आवाम का कि जी 100 बंदे यहाँ मार दिए हैं, जैश अदल ने 11 मार दिए और हम कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा ये छोटा सा ऑपरेशन कर दें, और जो कहते हैं कि मिसाइल गलती से फायर हो गया, मेरे ख्याल में ये टोटल बहाना है। अच्छा, इसमें एयर मार्शल एक वाइडर जंग वो बिल्कुल नहीं चाहते। अच्छा, एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि अब आप ये देख रहे हैं कि सफारती जो एक्टिविटी है वो अब बढ़ेगी, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी, और दूसरी तरफ भारत जो है वो भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होगा। भारत बिल्कुल मॉनिटर कर रहा होगा, मगर याद रखिए कि ऑलरेडी हमारे 2 बॉर्डर जो है ना वो बड़े हॉट हैं। मशरिक में भी ईस्टर्न बॉर्डर भी और वेस्टर्न बॉर्डर ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ हमारा वो वर्चुअली हॉट है। एक तीसरा बॉर्डर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो गर्म हो जाए। सो हम इसको तो सेव करके रखेंगे। सो डिप्लोमेसी को पहला चांस हमने दिया है। दूसरा ऑफेंसिव हमने ग्रेजुएटेड रिस्पांस में दिया है, जब हमने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए और उनको अब आई थिंक ईरान जो है वो मुझे तो लगता है कि डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा। चीन ने भी स्टेटमेंट दी है, और बदरजा उत्तम वो ख़ुद भी ये रियलाइज़ करते हैं कि एक वाइडर वॉर नहीं होनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान के साथ भी पंगा हो जाता है तो उनका जो गल्फ़ ऑफ ओमान और इस एरिया में जो चीज़ें वो करना चाहते हैं वहाँ से वो अभी तक तो उन्होंने बहुत रेस्ट्रेंट शो किए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो पाकिस्तान के साथ वो एक नया महाज बिल्कुल खोलने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सो आई थिंक नेक्स्ट एक डिप्लोमेटिक मूव शायद उनकी तरफ से आएगी, और ये पाकिस्तान और ईरान की रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा होगा। मगर मैं फिर आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ, याद रखिए कि वो मुसलमान मुल्क हैं, हम मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई मोरालिटी नहीं होती। सो हमें कोल्ड ब्लडेड व्यू रखना चाहिए अपने कौमी मफादात का, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने कौमी मफादात का तयन तक करने में बड़े लैतो लाल से काम लेते हैं, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी वजूह है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आई थिंक नेक्स्ट अभी हमें देखना चाहिए कि ईरान की तरफ से डिप्लोमेटिक मूव या सफारती एक एक्शन क्या होता है। आई थिंक अगले 24 घंटे में वो आना चाहिए। दे विल नॉट वांट अ वाइडर वॉर, और वो भी अमन चाहते हैं। ये एक छोटा सा ऑपरेशन उन्होंने अपने तय किया है, और वो बहाना बना रही है, ट्वीट डिलीट किया है। सो आई थिंक डिप्लोमेसी ना सिर्फ शुड बी अलाउड टू वर्क, वो काम कर रही है। अब इसमें एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि हम भी तो दहशत गर्दी का शिकार हैं। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल होती है, हमारे इतने यंग जवान और ऑफिसर्स शहीद होते हैं। एक कर्ब से लोग गुज़रते हैं और गुज़र रहे हैं। अफ़गानिस्तान, हमने तो इस तरीके से कभी अफ़गानिस्तान पे ये करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमें अपने तय बतौर कौम के, जैसे मैंने कहा कि ईरान को अपने अंदरूनी हालात, सीस्तान बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो कि 2 मिलियन 20 लाख के करीब हैं, दे फील सप्रेस्ड। लाइकवाइज हमारे मुल्क के अंदर अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमने कभी कोई पंगा नहीं लिया अनड्यूली, वहाँ से बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं और हो रही हैं। लेकिन जब हम डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली अफ़गानिस्तान के साथ हम रिस्पॉन्ड करते हैं कभी कभी, जो चीज़ करने की है, और अब इलेक्शन होने वाले हैं, एंड आई विल टेल यू कि आप जो एंकर हजरात हैं, आपके पास बड़ी पावर है। आपको सारी जमातों से ये पूछना चाहिए कि जनाब आप इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप अपनी मैनिफेस्टोज दे रहे हैं, बराए मेहरबानी थोड़ी जुर्रत दिखाइए
اور تینوں بڑی پارٹی سے پوچھیں کہ آپ پاکستان میں جو بہت سارے گروپس اور مابس ہیں ان کو قوم کیسے بنائیں گے. میرے خیال میں اپنے تئیں ہمارے پاس جب میں کہتا ہوں سیستان بلوچستان میں ان کو حالات ٹھیک کرنے چاہیے, ہمیں اپنے حالات ٹھیک کرنے چاہیے. سو ان مابس کو اکٹھا کر کے ایک اچھی قوم بنانا بڑا ضروری ہے جو کہ ہم نہیں بنا پا رہے ہیں. اور نمبر دو میں کہہ دوں کہ ہمیں اپنی انسرجنسی کو صفر کرنا سیکھنا پڑے گا. اس وقت اگر موریلٹی کسی کے پاس ہے, دو لوگوں کے پاس ہے. نمبر ایک وہ لیفٹیننٹ جو شہید ہو رہے ہیں, اور نمبر دو وہ جوان جو شہید ہو رہے ہیں who are some of the best in the world, اور ان کی فیملیز بڑے کرب سے گزر رہی ہیں. سو آرمی چیف, پرائم منسٹرز, ان سب کو بیٹھنا چاہیے اور ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنا چاہیے. ادروائز وی ول بی ان ٹربل. بہت شکریہ ایئر مارشل مسعود اختر. ناظرین, یہ تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر. ان کی آپ نے گفتگو سنی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.